أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جس نے اپنے پیغمبر سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کے معجزے سے نوازا. انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام ہو صاحب المعراج سرور کون و مکان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہمیشہ اور لا تعداد اور ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ان لوگوں پہ جو صراط مستقیم پر چلتے رہے اور اسی پر ان کی موت واقع ہوئی. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جو عجیب چیزیں دیکھیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے دکھائیں، وہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سفر ہم نے کیوں کروایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نشانیاں دیکھیں. اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان جس کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو اس کا جتنا زیادہ تعارف ہوتا ہے اس کا تعلق اتنا ہی زیادہ بڑھتا ہے. ایک عام آدمی ہے، آپ جب دیکھتے ہیں اس سے ملاقات کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کی پسندیدہ ہے، آپ اس کی فیکٹری دیکھتے ہیں، کارخانہ دیکھتے ہیں، کوئی مل ہے وہ دیکھتے ہیں، یا پھر وہ کسی عہدے پر متمکن ہے، جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں اس کے اختیارات کو دیکھتے ہیں، آپ کے دل کے اندر جو عظمت ہوتی ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ آپ کو اس شخصیت کا جو تعارف اب ہوا ہے پہلے نہیں تھا. اور یہی بات ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا مشاہدہ کروانا چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کو دکھائیے کہ ہم کتنی قدرتوں کے مالک ہیں. انبیاء علیہ السلام کو ان چیزوں پر ایمان بھی ہوتا ہے، یقین بھی ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے تقاضا کیا، قرآن مجید کے اندر 3 پارے کے اندر موجود ہے کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا ارشاد فرمایا، یہ پرندے لو، ان کو ذبح کر کے ان کے جسموں کے مختلف ٹکڑے اور مختلف حصے مختلف پہاڑوں کے اوپر جا کر بکھیر دو، اور پھر ان کو بلانا. یہ سارے پرندے آپ کی طرف اس طرح اڑتے ہوئے آئیں گے جس طرح یہ بالکل صحیح سالم ہیں، ان کے اندر نہ کوئی کمزوری ہوگی، نہ کوئی اپاہج ہوگا، نہ کوئی لڑکھڑا رہا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. گویا آپ نے ان کو نہ ذبح کیا، نہ ان کے ٹکڑے کیے، نہ ان کے ٹکڑے مختلف حصوں پر بکھیرے، بلکہ یہ اسی طرح ہی آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. یہاں مقصد کیا تھا؟
مقصد یہ تھا کہ اللہ میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم آپ کو اپنی آیات کا، اپنی نشانیوں کا، اپنی قدرتوں کا مشاہدہ کروانا چاہتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ ایک پیغمبر پوری قوم سے، پورے علاقے سے ٹکرا جاتا ہے، اسے علم ہوتا ہے میری پشت کے اوپر کوئی بھی جماعت نہیں ہے، جماعت چھوڑ کے چند افراد بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ پہ اتنا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، اس کی وفا کا یقین ہوتا ہے، پوری قوم کی مخالفت مول لیتا ہے، خرید لیتا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو مشاہدہ کروایا وہ جنت کا مشاہدہ کروایا، اور جنت کے مختلف مناظر اللہ ذوالجلال والاکرام نے دکھائے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3699 نمبر پہ، حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، فدعا بلالا، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ بلال، بما سبقتنی الی الجنہ، کون سا ایسا عمل ہے تو مجھ سے پہلے جنت میں پہنچا؟ اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، آپ نے بات ارشاد فرمائی، ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخشتک امامی۔ بلال، جب بھی میں جنت میں داخل ہوا، اب کی بار نہیں ہے، جب بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے جنت کا مشاہدہ کروایا، میں کیا محسوس کرتا ہوں، میں کیا سنتا ہوں کہ تمہارے پاؤں کی آہٹ اور تمہارے قدموں کی کھڑکھڑاہٹ اور تمہارے جوتوں کی جو کھڑکھڑاہٹ ہے وہ مجھے جنت میں سنائی دیتی ہے جب بھی میں داخل ہوا۔ اور یہ بات یاد رہے، اصول ذہن میں رکھیے کہ جو غیبی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، شریعت نے جتنا بتایا ہے بس اسی پر ایمان لانا چاہیے، اس کو مزید کریدنا کہ یہ کیسے ہے، یہ کیوں کر ہے، جس طرح قبر کے حالات کے بارے میں شریعت نے جتنا ہمیں بتایا بس ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال، وَدَخَلْتُ الْبَارِحَةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي، رات بھی میں جب جنت میں داخل ہوا، میں نے حسب معمول تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی۔ معاملہ کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی جواب نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشَرَّفٍ مِّن ذَهَبٍ، میں نے ایک محل دیکھا، محل کی کیفیت یہ ہے کہ مربع شکل کا وہ محل ہے۔ آپ جانتے ہیں جو پلاٹ مربع شکل کا ہو وہ مہنگا ہوتا ہے، اور جو مستطیل شکل کا ہو یعنی جس کا فرنٹ کم ہو اور اس کی گہرائی اور بیک زیادہ ہو وہ نسبتاً سستا ہوتا ہے۔ میں نے محل دیکھا بالکل مربع شکل کا اور مشرف، یہ محل ایسا ہے جس کے محل کے ارد گرد گیلریاں بنی ہوئی ہیں، اور یہ محل ایسا ہے جس محل کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گنبد، اور یہ جس کو ہم شیڈ بولتے ہیں، مشرف، اس کا عربی لغت میں نے معنی دیکھا ہے، اس بلڈنگ کو کہا جاتا ہے جس کے شیڈ آگے بڑے ہوئے ہوں اور اس کے اندر معمولی سی لٹکن ہو، اور یہ مربع شکل کا، اور یہ گیلریوں والا جو محل تھا، فرمایا من ذہبن، یہ سونے کا محل تھا، یہ سونے کا محل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقلت لمن ھذا القصر، میں نے کہا کون ہے وہ خوش نصیب، کون ہے وہ جنتی جس کو یہ مربع شکل کا اور بے انتہا قیمتی گیلریوں والا اور بے انتہا شیڈوں والا سونے کا محل دیا جائے گا۔ جو فرشتے اس کی نگرانی پر مامور تھے
کہنے لگے لرجل من العرب، ایک عربی ہے، اس عربی کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ محل تعمیر کروایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فرشتوں سے انا عربی، میں عربی ہوں، مجھے بتاؤ یہ کس کا محل ہے؟ وہ کہنے لگے لرجل من قریش، یہ ایک قریشی آدمی ہے، اس کا یہ محل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا قراشی لمن حاصل قصر، میں قریشی ہوں، اب مجھے بتاؤ یہ کس کا محل ہے؟ تم نے کہا یہ عربی کا محل ہے، میں عربی ہوں۔ تم نے کہا یہ قریشی کا محل ہے، میں قریشی ہوں۔ انہوں نے کہا برجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ ایک بندہ ہے جس کا یہ اتنا قیمتی محل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے تم امت محمدیہ کی بات کرتے ہو، اس کے ایک فرد کا محل ہے، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا پیغمبر اور رسول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ یہ کس کا محل ہے؟ قالوا لعمر بن الخطاب، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے امتی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ محل ہے۔ یہ ہے وہ خوش نصیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے۔ رتبہ جب بھی ملتا ہے، مقام جب بھی ملتا ہے، شرف جب بھی ملتا ہے، اعزاز جب بھی ملتا ہے، اللہ کے ہاں قیمت جب بھی لگتی ہے، قدر و منزلت جب بھی ہوتی ہے، قربانیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، مفت میں یہ چیزیں نہیں ملا کرتی، قربانیوں کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں تاریخ کا ایک سنہری اور سری باب ہے۔ آپ نے کہا بلال، جو میں نے تم سے بات کی کہ جب بھی میں جنت میں داخل ہوا، رات بھی میں داخل ہوا، میرے آگے تیرے قدموں کی آہٹ، سبب کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ما عزمت قط الا صلیت رکعتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہر آذان کے بعد 2 رکعت نفلی نماز ادا کی ہے۔ جب بھی میں نے آذان کہی ہے 2 رکعت نفلی نماز ادا کی ہے۔ اور دوسرا میرا عمل یہ ہے وما اصابنی حدث قط الا توضأت عندها، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بے وضو ہوتا ہوں میں جا کر وضو کرتا ہوں اور میں باوضو رہتا ہوں۔ میرے یہ 2 عمل ہیں، میری یہ 2 نیکیاں ہیں۔ کہیے کہ میرے اندر یہ 2 خوبیاں ہیں کہ ہر آذان کے بعد میں 2 رکعت نفلی نماز کا اہتمام کرتا ہوں اور ہر وقت میں باوضو رہتا ہوں، اور تو میرے سامنے کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس معراج کے عظیم الشان سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے 2 امتیوں کا محل دکھلایا۔ حضرت عمر کا محل دیکھا اور جنت کے اندر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی۔ ایک اور منظر دیکھیے، مسند احمد 2821 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما كانت الليلة التي اسري بي فيها، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب مجھے معراج کروایا تو میں نے کیا محسوس کیا؟ اتت علی رائحۃ طیبہ، مجھے بڑی ہی عمدہ خوشبو آئی، ایسی عمدہ خوشبو جو طبیعت کو معطر کر دے، تھکاوٹوں کو دور کر دے اور جسم کے اندر بشاشت کو داخل کر دے۔ میں نے پوچھا یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے جبریل امین سے؟ وہ کہنے لگے ہذہ رائحۃ ماشطۃ ابنۃ فرعون و اولادها، یہ اس خاتون کی خوشبو ہے دنیا کی نگاہوں میں جس کا کوئی رتبہ نہیں تھا،
لوگ بڑی تحقیرانہ نگاہوں سے اس کو دیکھا کرتے تھے۔ کہا جبریل کون ہے؟ کہا کہ یہ فرعون کے گھر میں جو بیوٹی میکر تھی، ان کا میک اپ شیک اپ کرتی، کنگا جا کے کرتی، یہ اس خاتون کی خوشبو ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو نائی ہوتا ہے، یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اتنا نہیں یعنی اچھا سمجھا جاتا۔ کہا معاشرہ کیا ہے؟ یہ خوشبو والا معاشرہ کیا ہے؟ جبریل امین کہنے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کیا، حضرت عبداللہ بن عباس نے آگے بیان کیا، اور انہی کے واسطے سے میں آپ کو ان کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک روز فرعون کی بیٹی کی یہ کنگا کر رہی ہے، کنگا نیچے گرا تو اس نے بسم اللہ کہہ کر وہ کنگا اٹھایا۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی یہ جو آپ نے نام لیا ہے اس سے مراد میرے ابا ہے، فرعون ہے۔ فرعون کا نام یہ جو مردار ہوا ہے اس کا نام منفتا تھا، منفتا۔ اور جو پہلا فرعون تھا جس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا، اس کا نام رعمسیس تھا۔ یہ جو دوسرا فرعون جس کو اللہ نے غرق کیا اور جس کی ڈیڈ باڈی اس وقت مصر کے عجائب خانے کے اندر موجود ہے، اس کا نام منفتا ہے۔ اور یہ فرعون لقب ہے، کوئی نام نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ملک کا بڑا جو ہوتا ہے اس کو ہم صدر بولتے ہیں، اس سے جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم وزیر اعظم بولتے ہیں، صوبے کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو وزیر اعلیٰ بولتے ہیں۔ اسی طرح مصر کے وہ بادشاہ جو کافر ہیں، وہ بادشاہ جو کافر ہیں ان کو فرعون کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر کے بادشاہ تھے لیکن مسلمان تھے، اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جاتا۔ یعنی جو کافر بادشاہ آئے ہیں مصر کے ان کو فرعون کہا جاتا ہے۔ تو کہنے لگی کہ تم نے میرے ابا مراد لیے ہیں کہ میں یعنی اپنے رب کے نام سے میں کنگا یہ نیچے سے اٹھاتی ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں، میں اس رب کا نام لیتی ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارے ابا کا بھی رب ہے۔ وہ کہنے لگی میں اپنے بچی کو بتاؤں گی۔ بتا دو؟ یہ کہنے لگی بتا دو۔ قربان چاہیے ایسے ایمانوں پہ۔ جب یہ ایسا ایمان دلوں کے اندر راسخ ہو جائے، جسموں کے اندر پیوست ہو جائے، پھر آپ بلال حبشی کو دیکھیں گے، عمار بن یاسر کو دیکھیں گے، عثمان بن عفان کو دیکھیں گے، دیگر صحابہ کو دیکھیں گے، سیدہ سمیہ کو دیکھیں گے، ان تمام پہ مظالم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، مگر مجال ہے ان کے پایہ استقلال کے اندر ذرہ برابر بھی کمی آئی ہو۔ کہنے لگے بتا دو۔ فرعون نے طلب کیا، کہنے لگا ہماری نوکرانی ہوگی، تمہاری یہ جرات، مجھے رب نہیں مانتی، میرے علاوہ اور بھی کوئی رب ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، وہ رب ہے جو آسمانوں میں رب ہے، وہ رب ہے جو آسمانوں میں رب ہے۔ فرعون کہنے لگا باس آ جاؤ، بہت برا ہوگا، باز آ جاؤ بہت برا ہوگا۔ یہ کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم بھی مومن ہیں نا، ہم بھی مسلمان ہیں، ذرا چیک کیجیے اپنے ایمان کو، ذرا ٹٹولیے اپنے اسلام کو کہ کس درجے کے ہم مومن ہیں اور کس طبقے کے ہم مسلمان ہیں، اور کہاں پہ یہ لوگ جن کو معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی۔ فرعون نے دیکھا یہ بات آنے والی نہیں ہے، اس نے ایک بہت بڑا کڑا منگوایا، بہت بڑا کڑا، جس کڑا کے اندر ایک بیل وہ روسٹ ہو سکتا ہے، ایک بیل، اتنا بڑا کڑا منگوایا، اور اس کے اندر اس نے تیل کو ڈالا، آرڈر دیا کہ اس عورت کو اور اس کے بچوں کو اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر جلایا جائے۔ یہ کہنے لگی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، ایک ضرورت ہے، آپ سے ایک کام ہے۔ فرعون کہنے لگا کیا کام ہے؟ کہنے لگی کہ کام یہ ہے کہ جب ہم جل جائیں،
ہم سب کی ہڈیاں، میری اور میری اولاد کی ہڈیاں ایک گٹھری میں باندھ کے ان کو دفن کر دینا۔ فرعون کہنے لگا ٹھیک ہے، ملازمہ ہو، تمہارا ہمارے اوپر یہ حق ہے۔ فرعون نے کہا اس کے بڑے بچے کو اٹھا کر اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا جائے، اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے ڈالا جائے۔ ڈالا کیا؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے کتنا دکھ ہے، کتنی تکلیف ہے، تکلیف کی کتنی شدت ہے، لیکن ان الذین قالوا ان الذین آمنوا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ڈٹ گئے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرشتے ان پہ نازل کرتے ہیں کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے، ہم نے دنیا کو مشاہدہ کروانا ہے کہ جو ہمارے لیے خالص ہو جاتے ہیں ہم انہیں کس قدر ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ ایک بچے کو چھڑایا گیا، دوسرے کو چھڑایا گیا، جتنے بچے تھے سب کو چھڑایا جا رہا ہے۔ ماں کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے مشاہدے ہو رہے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتہا ذالک الی صبی لہا مرضع، اب آخری بچے کی باری ہے جو دودھ پیتا بچہ ہے اور ماں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ جب اس بچے کی باری آئی کأنہا تقاعست من اجلی، ماں کی ممتا تھوڑی سی جاگ اٹھی، اس نے اپنے قدموں کو ذرا پیچھے کیا۔ جب پیچھے کیا اللہ کی مدد کیسے آئی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیسے مدد بھیجی؟ وہ دودھ پیتا بچہ جس کی زبان کے اندر ابھی بولنے کی طاقت نہیں ہے، جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابھی قوت گویائی عطا نہیں فرمائی، وہ کیا کہتا ہے؟ یا ام اقتحمی، میری ماں تو میری وجہ سے اس اتنی بڑی کڑاہی کے اندر کودنے سے گریز کر رہی ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کود جاؤ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَاقْتَحَمَتْ۔ آج یہ تکلیف سہ لو، یہ تکلیف اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک بدن کے اندر روح ہے، جب روح نکل جائے گی پھر زندہ کیا تو مردہ کیا، پھر تمہارے جسم کا انگ انگ اکھیڑ دیا جائے، ادھیڑ دیا جائے، تمہارے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے اور حصے حصے کر دیے جائے، ماں پھر کیا پرواہ ہے؟ بس اتنی دیر تک یہ تکلیف برداشت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس عورت نے اپنے دودھ پیتے بچے کی ترغیب دینے پر اس عورت نے اپنے بچے کو لیا اور اپنے بچے کو لے کر خود بھی اس تیل کے اندر کود گئی۔ صلہ کیا ملا؟ انسان جب جلتا ہے ایک عجیب قسم کی سمیل ہوتی ہے، لیکن یہ جلنے والی جس نے اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنی جان کو نشاور کیا، اپنے دودھ پیتے بچے کو قربان کیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی اتنی لاج رکھی، اتنی قیمت لگائی کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس عورت کی اور اس کے بچوں کی انتہائی بہترین خوشبو بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کہ ہم ایسا برتاؤ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے دین کے لیے اپنی قربانیاں دیتے ہیں۔ یعنی کہاں پہ فرعون کا زمانہ اور کہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ پھر جس طرح میں نے عرض کیا ہے جلے ہوئے جسم کی بدبو ہی ہوتی ہے نا،
لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پہ خوشبو بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محسوس کروائی، اور آپ نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ اتنی عمدہ، یہ اتنی اعلیٰ اور طبیعت کو اس قدر بشاش کرنے والی یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ کہا کہ یہ اس خاتون کی خوشبو ہے جس کو اور جس کی اولاد کو فرعون نے تیل کے اندر جلایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو اس قدر رتبہ دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اپنے اوپر ایمان لانے کی کما حق توفیق عطا فرمائے۔